بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ والفجر ولیال عشر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ فجر کے اندر ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ والفجر ولیال عشر سے مراد جو اللہ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اس سے مراد یہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور یہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ بڑے بابرکت اور مبارک دن ہیں، کیونکہ اس کے اندر مناسک حج شروع ہوتے ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر عبادت کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر یہ والے 10 دن انسان صحیح عبادت اور ریاضت کے اندر اور اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگا کے گزارے تو اس کا اثر پورے سال کے اوپر پڑتا ہے، اور باقی آنے والا اگلا سال جو ہے وہ اللہ رب العزت اس میں بہت خیر و برکت اور وسعت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے کچھ ایسے اسماء الحسنہ ہیں جو اسم اعظم کے مقام پہ ہیں، جن کے بعض اقوال ہیں کہ اسم اعظم مفسرین کی اور بعض اولیاء کرام کے اقوال ہیں کہ فلاں اللہ کا جو اسم ہے وہ اسم اعظم ہے، اس میں اسم ذات اللہ بھی ہے، اور کچھ ایسے اسم اعظم ہیں کہ جو حدیث مبارکہ سے جو ہمیں ملتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے مشکوٰۃ شریف کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ایک صحابی یا ذل جلال والاکرام سے اللہ رب العزت کو پکار کے دعا فرما رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ سنا تو فرمایا کہ تم نے اللہ کے اس اسم سے اللہ کو پکارا ہے، اب تم جو دعا بھی کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ تو یہ یا ذل جلال والاکرام یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اس پہ میرا ایک پہلے بھی بیان ہے جس کا مجھے حرم میں ایک بزرگ نے اجازت دی تھی یا ذل جلال والاکرام کی، پھر اس کا ہم نے 1.25 لاکھ کا چلہ بھی کیا، لوگوں کو بھی کروائے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب دوزخیوں کو کئی 100 سال ہزاروں سال گزر جائیں گے دوزخ کے اندر، تو ایک مسلمان ہوگا کلمہ گو ہوگا جو اپنی بدعمالی کی وجہ سے بیچارہ دوزخ کی آگ میں جل رہا ہوگا، وہ اللہ کو اللہ کے 2 اسم کے ساتھ پکارے گا، یا حنان یا منان کہہ کے، تو اللہ رب العزت جاننے کے باوجود فرشتوں کو کہیں گے کہ دوزخ میں دیکھو جہنم میں کہ کوئی میرا بندہ ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ تو فرشتے جا کے دیکھیں گے تو فلاں بندہ ہوگا، تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ اس طرح جو مجھے پکارنے والے ہیں ان سب کو دوزخ سے نکال کے نہلا دھلا کے جنت میں داخل کر دو۔ پھر آخر پہ ایک بندے کی آواز آئے گی جو کافروں کے اور منافقین کی تہ میں دبا ہوا ہوگا، وہ وہاں سے اللہ کو یا حنان یا منان کہہ کے پکار رہا ہوگا، تو اللہ رب العزت پھر بھیجیں گے کہ میرا ایک بندہ ابھی بھی باقی ہے، اس کو نکال کے لاؤ، اس نے مجھے اس میرے نام کے ساتھ مجھے پکارا۔ تو یہ وہ بابرکت نام ہے۔ اگر ہم یہ 10 راتوں میں دن کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، 313 بار یہ تینوں اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کو اگر ہم ملا کے پڑھیں تو اس سے دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد ہم اللہ سے کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، اپنی دنیاوی ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، اخروی ضرورتیں ہیں، اللہ سے جو چیز بھی ہم نے اللہ سے مانگنی ہے۔ دیکھیں ہمارا مشکل کشا، حاجت روا، ہر چیز دینے والا وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہوتا ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان بے بس ہے، ہم بھی بے بس ہیں بالکل۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کسی چیز میں، دوا میں، دم میں تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں، وہ اللہ کسی کو بھی ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ تو ہمارا کام اخلاص کے ساتھ اللہ سے تعلق بنانا، اللہ کے ساتھ لو لگانا، اور اللہ سے ہی اپنی امیدیں وابستہ رکھنا، اور اللہ کو ہی پکارنا، کیونکہ ہمارا سب کچھ کرنے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے ہم ان 10 راتوں کو اپنا مبارک عمل کے ساتھ، اللہ کے اس اسم کے ساتھ اللہ کو پکار کے ہم اس کو اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں، اور اللہ سے اپنی دنیاوی اور اخروی ساری حاجتیں ہم پوری کروائیں۔ تو اس کا سارے بھائی اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔